نحمد ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، یعنی عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ حدیث نمبر 1 صحیحین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرو، یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے میں خود اعتکاف فرمایا کرتے۔ ابو داود انہی سے راوی کہتی ہے کہ معتکف پر سنت، یعنی حدیث سے ثابت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے، بغیر جماعت والی مسجد میں اعتکاف نہیں۔ حدیث نمبر 3 ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کیں۔ حدیث نمبر 4 بہقی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت اور خواتین کو حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، یعنی مرد مسجد میں اور عورتیں گھروں میں۔ بلوغ شرط نہیں بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہٰذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے مگر اسے اپنے آقا سے اجازت لینی ہوگی، اس لیے کہ اس کے آقا کو حق حاصل وہ منع کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2 مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے اگر وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہتری مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہیں اور نہ مؤذن ہیں۔ سب سے افضل مسجد حرام شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ حوالہ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176۔ مسئلہ عورت کو مسجد میں اعتکاف مکروہ ہے بلکہ وہ گھر ہی میں اعتکاف کرے مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گھر میں خواتین کو نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ مقرر کرنی ضروری ہے جہاں پر وہ نماز ادا کریں، جسے مسجد بیت کہتے ہیں، اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک و صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترا وغیرہ کی طرح بلند کرے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان شریف میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا مسئلہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اگر بستی میں کسی ایک آدمی نے کر لیا تو سب کے ذمہ سے ادا ہو گیا، کسی نے نہیں کیا تو سارے کے سارے مجرم اور گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف کے لیے رمضان شریف میں 20 رمضان شریف کو نماز عصر کے بعد مغرب سے پہلے معتکف مسجد میں داخل ہو جائے اعتکاف کی نیت سے۔ مسجد کے اندر اگر نماز مغرب کے بعد میں گیا اور پھر اعتکاف کی نیت کے بیٹھا تو اعتکاف سنت ادا نہ ہوا بلکہ وہ غیر سنت میں سے ہے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ عصر کے بعد مسجد میں داخل ہو۔ رفع حاجت کے لیے آدمی جا سکتا ہے، بغیر ضرورت مسجد سے باہر ہرگز نہیں جا سکتا۔ ایسے ہی وضو اور غسل کے لیے بھی مسجد سے باہر آدمی نہیں جا سکتا اگر وضو اور غسل کے لیے مسجد کے اندر جگہ بنی ہے، ورنہ اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ دنیاوی گفتگو نہ کرے، معتکف مسجد میں جب تک رہے قرآن مقدس کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، درود پاک کی کثرت کرے، یہ تمام کام کرتا رہے، فضول گوئی سے سخت پرہیز کرے، اور زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو نہ کرے۔ اسی طریقے سے معتکف کے لیے یہ حکم ہے کہ معتکف کم سے کم سونے کی عادت رکھے، بہت زیادہ سونے میں نہ مصروف رہے یا خالی بیٹھا رہے، بلکہ ذکر و تلاوت یہی اس کا مقصود اصلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔